اس نے اپنی سرخ آنکھوں سے مجھے دیکھا، مسکرایا اور پھر کہکہ لگانے لگا۔ جب اس کے کہکے تھمے تو اس نے سجیدہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، یہ تم سے کس نے کہا کہ میں نے اپنے لیے میراث نہیں لی؟ آج پورے تھائی لینڈ میں صرف اسلامی طرز پر ذبح گوشت ملتا ہے۔ کسی مسلمان لڑکی کو سکول کالج میں اسکرٹ پہننے پر مجبور نہیں کیا جاتا۔ آج اس ملک میں کوئی مسلمان لڑکی کھلے بندے عصمت فروشی نہیں کر سکتی۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ میراث میرے لیے نہیں ہے؟ یاد رہو کہ جب تک تمہاری سوچ، تمہارا مفاد اور تمہارا مذہب الگ الگ رہیں گے تو تم ایسی ہی سطحی باتوں سوچتے رہو گے۔ آپ یقین جانیے، مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے مجھ پر گھڑو پانی پڑ گیا ہو۔ واقعی یہ میری بہت بڑی بھول تھی جو میں نے عظمت کے اس مینار کو اتنی پستی سے دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ چند لمحے میں اپنی خفت مٹاتا رہا، پھر ایستگی سے پوچھا کہ ملک کی باقاعدہ فوج کا مقابلہ کرنے اور مقابلے میں کامیابی حاصل کرنے کا سبب کیا تھا؟ بھائی خان پر پہلے والی کیفیت ہی طاری تھی۔ وہ اس لہجے میں بولا، یقین کامل، رب العزت کی ذات پر یقین کامل اور اپنے مقصد کی سچائی پر یقین۔ اس نے اپنے ہاتھ میرے سامنے کر دیا اور بولا، یہ ہاتھ بھی بڑی عجیب شے ہے، انہیں کسی کے سامنے پھیلا دو تو یہ بھکاری کے ہاتھ بن جاتے ہیں، انہی ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاؤ تو یہ رب ذوالجلال و کرام کے حضور اپنی بے بسی بیان کرنے اور اس سے مدد مانگنے والے دویا ہوتے ہیں، اور انہی ہاتھوں کو جب بند کر لو تو یہ گوسا بن جاتے ہیں۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے ہمیشہ دوسرے اور تیسرے طرز کا کام لیا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے ناممکن کاموں کو بھی میرے لیے سہل کر دیا۔ اس پرعزم شخصیت سے اس کی ذات کے متعلق مزید کچھ پوچھنے کی اب مجھ میں سعادت نہ تھی۔ اسلام کا سارا فلسفہ اس نے صرف چند لفظوں میں بیان کر دیا تھا، ایسی سادگی اور فصاحت کے ساتھ کہ مزید کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ تھی۔ میں اس قدور شخصیت کی عظمت کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا جس نے غیر اسلامی ملک میں اسلامی اقدار اپنی عینی ہاتھوں سے رائج کی تھی۔ یہ جذباتی فضا کچھ نارمل ہوتی۔ میں نے بھائی خان کو اپنی مشکل بتائی اور کہا کہ مجھے بنگلہ دیش کے پہاڑی سلسلے تک جانے اور واپس آنے کے لیے گائیڈ اور مزدور چاہیے۔ بھائی خان نے کچھ دیر سوچا اور کہا کہ میرے آدمی تو ان پڑھ اور صرف تھائی لینڈ سے ہی واقف ہیں، ان میں کوئی بھی تمہارے مطلب کا نہیں، لیکن میں تمہیں خط لکھ کر دیتا ہوں کہ اسے تھائی لینڈ اور ملیشیا کے بارڈر پر واقع قصبے سنیگولک میں عمر خان کے پاس لے جاؤ۔ وہ جوان پڑھا لکھا اور نڈر مسلمان ہے اور پاکستانی میں ہمارے ہی علاقے کا رہنے والا۔ اس کے والد شیر خان کو میں نے یہاں آنے کی ترغیب دی تھی۔ عمر خان پکا مسلمان ہے، ہیروین اور چرس کا بہت بڑا اسمگلر ہے، لیکن اسمبلی کا ایک پیسہ بھی اپنے اور اپنے گھر والوں پر خرچ نہیں کرتا۔ گولڈن ٹرائی اینگل سے اس کا ڈائریکٹ رابطہ ہے۔ اسمبلنگ سے ملنے والے سب روپیہ وہ تھائی لینڈ کے مسلم چھاپا ماروں اور فلپائن کے مسلم گروہ میں اسلحہ اور نقد کی صورت میں بانٹ دیتا ہے۔ وہ یقیناً تمہاری مشکل حل کر دے گا۔ بھائی خان نے اپنے لڑکے کو بلایا اور عمر خان کے لیے خط لکھوا کر اس پر اپنی انگوٹھی کی مہر لگائی۔ واضح طور پر قرآن حکیم اور اسلامی تعلق کی تلوار نمایاں تھی۔ لفافہ بند کر کے بھائی خان نے مجھے دیا، گلے ملا اور کہا کہ سنئی گولک سے واپسی پر اس سے ضرور ملوں۔ بھائی خان سے رخصت ہو کر میں بینکاک واپس آ گیا۔ اب میری منزل سنئی گولک تھی، جہاں تک جانے کے لیے ریلوے اور سڑک کے راستے موجود تھے۔ میں نے ہوٹل والوں کے ذریعے ریلوے کی اپر کلاس کی سیٹ پرسوں کے لیے بک کروائی اور خود روانگی کی تیاری کرنے لگا، کیونکہ میں ہوٹل سے چیک آؤٹ ہو کر سنئی گولک جانا چاہتا تھا۔ ٹرین نے ٹھیک 3 بجے دوپہر روانگی کا وصل دیا۔ نہایت اعلیٰ عرفہ سفری سہولیات سے مزین ٹرین تھی، آرام دہ اور ریلیکس ہونے والی سیٹیں، صاف شفاف واش روم، مسافروں کی دلچسپی کے لیے ہر بین الاقوامی زبان کے رسائل اور خبرات، ویٹر کو طلب کرنے کے لیے ہر سیٹ کے اوپر کال بیل، سیٹوں کی گنجائش سے زیادہ ایک بھی مسافر نہیں۔ بالکل یوں محسوس ہوتا کہ کسی اعلیٰ کمپنی کا ہوائی جہاز ریل کی پٹڑیوں پر دوڑ رہا ہے۔ یہ ٹرین کسی یورپین یا امریکی ملک کی نہیں تھی، بلکہ جنوبی ایشیا کے ایک غریب ملک کی تھی۔ آج بھی تھائی مرد و زن تیل کی دولت رکھنے والے عرب ممالک سے سب سے کم موضوع پر کام کرتے۔ میں اس ٹرین کا اپنے ملک کی ٹرینوں سے موازنہ کرنے لگا۔ کوئی ایک چیز بھی اپنی ملک کی ٹرینوں میں ایسی نہ مل سکی جسے میں تھائی ٹرین کے پاسنگ بھی کہہ سکتا۔ ڈائننگ کار میں گیا
تو مشرقی اور مغربی اقسام کی نواع اقسام کے لذیذ کھانے موجود تھے۔ گوشت کھاتے وقت یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ تھی کہ یہ حلال گوشت ہے یا نہیں۔ یہ سب صرف ایک نڈر اور مخلص شخص کی وجہ سے ممکن ہوا تھا، جس نے اپنی ذاتی مفاد پر ہمیں اپنے اہم مذہبوں کے مفاد کو ترجیح دی تھی۔ یہ اس کے رعب اور دبدبے کا نتیجہ تھا۔ تھائی لینڈ کے غیر مسلم اسے دیکھتے ساتھ ہی ہاتھ جوڑ کر اس کے احترام میں سر جھکا لیتے ہیں اور مسلمانوں کے چہرے پر فخر و اطمینان کے تاثرات ابھر آتے ہیں۔ تھائی لینڈ کا یہ بے تاج بادشاہ، یہ ان پڑھ غیرت مند پٹھان بھی اسمگلر تھا۔ عمر خان جسے ملنے میں سنئی گولک جا رہا تھا، وہ بھی پٹھان اور اسمگلر تھا۔ بمبئی میں حاجی مستان اور یوسف پٹیل بھی اسمگلر تھے، لیکن غیر قانونی کام میں ملوث ان لوگوں کے دل جذبہ ایمانی سے بھرے ہوئے تھے۔ جو کام یہ لوگ اپنی ذاتی حیثیت میں سر انجام دے رہے تھے، ویسا کام کرنے کا تو ہمارے ملک میں اس دور کی بھٹو صاحب کے کھوکھلے نعروں سے بنی حکومت سے لے کر نواز شریف کی بھرپور مینڈیٹ رکھنے والی حکومت سوچ نہیں سکتی تھی۔ یہ بات نہیں کہ ان حکومتوں کے پاس وسائل نہیں، ذرائع نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے سب کچھ ہے۔ کمی ہے تو صرف ایک بات کی کہ صرف ذاتی اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے ہر کوشش بروئے کار لائی جاتی ہے۔ ذاتی تشش کے لیے ملکی خزانہ بے دریغ لوٹایا جاتا ہے، بلکہ بال بال غیر ملکی قرض میں باندھنے کے بعد قرض اتارو ملک سنو کے نعرے لگا کر غریب قوم کی بچی کچی کھال بھی کھینچ لی گئی ہے، اور جب اس سے بھی ان کی توندیں نہ بھری تو سرکاری اثاثے بیچ کر اب ملک کو بھی بیچا جا رہا ہے۔ گوادر کی بندرگاہ 99 سالہ پٹے پر امریکہ کو دی گئی ہے۔ کراچی پورٹ کی برتھیں بھی امریکہ بہادر نے خریدنی ہیں۔ ڈیفنس اور کلفٹن پر 4 گنا زائد قیمت پر بھی یہ غیر ملکی جائیدادیں خرید رہے ہیں۔ بجلی، ریلوے، بینک، سڑکیں، گھر کے سب کچھ غیر ملکی ہاتھوں میں چلا گیا اور جا رہا ہے۔ ہمارے پاس کیا بچا ہے؟ صرف اتفاق کی نعمت اور مہنگائی کا جن۔ کفایت جاری کہ ہر پاکستانی کو ترغیب ہے، لیکن وزیر اعظم ہاؤس اور وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں۔ حکمرانوں کے مزاج شانہ ہیں۔ خود بھاری شرح سود پر قرض لے کر سری لنکا کو $50 کا قرضہ دینا منظور کیا۔